حرام کی کمائی سے بلڈنگ بنا کر، باہر ماشاءاللہ کی تختی لگا کر شیطان بھی سوچتا ہوگا کہ یہ حرامی تو مجھ سے بھی 2 قدم آگے نکلا۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے۔ آپ کے پاس باقی صرف سکون رہ جائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہوگی۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی ہے جو پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جائے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ افسوس انسان چاند پر تو پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، مگر افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور وٹامن ہیں۔ کڑوا سچ، رمضان وہ واحد ایسا مہینہ ہے جس میں آخرت کا سامان سستا اور دنیا کا سامان مہنگا ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے کہ یا اللہ یہ اس سے بڑھ کر ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی، شکر الحمدللہ۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالے رکھیں۔ نرم دل لوگ جلد رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں اور جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں۔ میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوں کی وجہ بھی نہ بنوں۔ تنزیہ لہجے، منافقت دل اور لفظوں کا جال۔ اے انسان، کیا واقعی تو اشرف المخلوقات ہے؟ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر سامنے آتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے زیادہ خسارے میں ہے وہ انسان جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو
لیکن پھر بھی حق نہ کہہ سکے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے اور سب تعریفیں بھی اس کے لیے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء ختم ہو گئے ہیں، مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے، اسے پرکھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا تو کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ اگر اپنا گھر اپنے ہی سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ سنہرے الفاظ، اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے لیے، ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی ایک مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے، اور قرآن کہتا ہے بے شک کامیاب ہو گئے صرف ایمان والے۔ ایک نسل کی جہالت، دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنا کام کرے، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ میں نے خود کو سراپا چاہت کی چادر بنا کر لوگوں پر خود کو نچھاور کر کے بھی دیکھا، لیکن لوگ پھر بھی لوگ ہی رہتے ہیں۔ انسان اس کو حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن حالات کو بدلنا، زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی بھی نہیں سنتے۔ برتن اور ظرف اگر چھوٹا ہو تو زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا، اور پھر چاہے وہ رزق ہو یا عزت ہو، مکان پکا ہو یا کچا ہو، زندگی گزر جائے گی، لیکن اگر ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ اور بڑوں گھروں میں چھوٹے لوگ رہتے ہیں۔ لوگ حسد اس انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک خود تمام کام سنوار دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے اور تمام معاملات اللہ تبارک و تعالی غیب سے پورے فرما دیتا ہے۔ تو بس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی ہمیشہ عزت گھٹاتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہم سے نفرت کرنے کے لیے جواز پیدا کیے ہوتے ہیں۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا ہی اجر ملے گا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ اقوال زریں، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی اور جگہ۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے یہ سب جان کر پھر بھی انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھے۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا کسی قصور کے ملے ہوں۔ رو دینا کتنا مشکل لگتا ہے نا، دن بھر کی مصروفیات کے بعد تنہا بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے کسی کی باتوں کو یاد کرنا اور رو دینا۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی بھی اہمیت نہیں رہی۔ آج کل کا معاشرہ پڑوسی کا بچہ بھوکا ہے، یہ کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن پڑوس کی لڑکی کہاں جاتی ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ بے حیا عورت پر کوئی تھوکتا بھی نہیں، ہاں اگر موقع ملے تو چومنا چاٹنا سب چاہتے ہیں۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے ہی خوش نہ ہوں لیکن بہت لوگ ایسے ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ انسان صرف اپنا سگا ہوتا ہے اور اسے درد صرف اپنا ہی محسوس ہوتا ہے۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کرنے کا دل کرتا ہے۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو۔ اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ سگے بہن بھائی سے صلح نہیں، دنیا کو معافی پچا رہے ہیں۔ اپنے پہ گزرے تو درد اور اگر دوسرے پہ گزرے تو ڈرامہ وارے زمانہ۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول: دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھنا، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، تیسرا خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں،
عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوں کا اگر سبب ہے تو بھی اس کا انتظار کیجیے اور انتظار کیجیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت بھی نہ رہے۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں اے اللہ۔ میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں، آمین یا رب العالمین۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بس بندے کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پاک تو پڑھنا ہی پڑے گا بے شک۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے داخل ہو کر باہر نکال دی جاتی ہے، مگر ٹھوکر انسان کے سیدھا دل پر لگتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مشکلات میں ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو